أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق کے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں۔ پیغمبر کو اور تم کو محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری مرضی کے حصول میں نکلے ہو تو پوشیدہ طور پر ان کے نام دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں سے سورہ ممتحنہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 13 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ان عورتوں کا تذکرہ بھی ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کر کے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئی تھی، تو ان سے امتحان لینے کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو جانچ لو کہ ان کا ایمان کا معاملہ کیسا ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام ممتحنہ ہے۔ یہ سورت کا نزول غزوہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بیچ کا جو دور تھا اس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کا موضوع بحث اور سورت کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ایک صحابی رسول حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت گرفت اور پکڑ اور ان کی سرزنش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی اس فعل پر کہ وہ محض اپنے اہل و عیال کو بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے انتہائی اہم جنگی راز کو انہوں نے فاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ دشمنوں کے سامنے انہوں نے اس کو بتا دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ اگر بروقت اس کو ناکام نہ بنا دیا ہوتا ان کی کوشش کو، تو فتح مکہ کے موقع پر جو معاملہ ہوا تھا، امن کے ساتھ جو فتح ہوا تھا مکہ، وہ ویسا نہیں ہوتا بلکہ زبردست کشت و خون ہو جاتا، اور بہت سے مسلمان بھی اس میں ان کی زندگیاں سے ہاتھ دھو دیتے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو قریش میں جو بعد میں اسلام میں آ کر اسلام کی عظیم خدمتیں انہوں نے انجام دی تھی، ایسے لوگ بھی اس میں مارے جاتے، اور جو فتح مکہ جو امن سے فتح ہو رہا تھا تو اس میں جو فوائد حاصل ہونے والے تھے، جو برکتیں اس کی حاصل ہونے والی تھی، وہ ضائع ہو جاتی اگر وہ خط جو انہوں نے لکھا تھا دشمنوں کے نام جو جاسوسی کے طور پر جو ہے بھیجایا تھا، تو وہ خط کو اگر بروقت اس کی وہ کوشش کو اگر ناکام نہ کر دیا ہوتا تو یہ سارے نقصانات سے اسلام اور مسلمان دو چار ہوتے۔ یہ اس پہ جو ہے بحث کی گئی ہے یہ تمام صورت میں بہت سی آیتوں میں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے اس زبردست غلطی پر۔ سارے مسلمانوں کو انہیں حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مومن کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی مصلحت کے تحت جو دشمنان اسلام ہیں، جو کفار ہے، ان سے دوستی اور محبت کا جو ہے پیغام ان کو نہیں دینا، اور ان کے ساتھ ایسے معاملات نہیں کرنا جس سے دوستی اور محبت کا اظہار ہو۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرون اولیاء من دون المؤمنین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایمان والے بندوں کو چھوڑ کر تم کافروں سے دوستی مت کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو کفار جو دشمنان اسلام تھے ان سے محبت یا دوستی کا اظہار یا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، اور
جو انہیں کشمکش جو چل رہی ہے حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، اس میں اگر تم اس قسم کے اگر کام کرو گے تو وہ کفار جو دشمن ہیں اسلام کے، ان کو اس سے فائدہ پہنچ جائے گا۔ ہاں، وہ کفار جو اسلام اور مسلمانوں سے کھل کر دشمنی نہیں کر رہے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں عملاً بھی، اور ان کو ایذا نہیں پہنچا رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اچھا اور احسان والا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک تو اس موضوع پر اس پوری صورت میں بات ہوئی، اور ایک یہ کہ معاشرتی جو مسئلہ تھا ایک بہت بڑا مسلمانوں کے سامنے اس وقت یہ تھا کہ کچھ عورتیں جو مکے میں مسلمان ہو گئی تھی اور ان کے شوہر کافر تھے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، اور مدینہ میں جو بعض جو مسلمان تھے بہت سے لوگ، ان کی بیویاں مکے میں رہ گئی تھی، وہ کافرہ تھی، تو ان کے تعلق سے یعنی کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ ازدواج وہ عورتوں اور مردوں کا جو ہے ان عورتوں اور مردوں کے ساتھ کیسا طے پائے گا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور بتا دیا کہ جو مسلمان اور مومنہ عورتیں ہیں ان کے لیے ان کافر شوہر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مسلمان جو مرد ہیں ان کے لیے کافر عورتیں یہ ہے ان کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکیں گے، اس سے جو ہے منع کر دیا گیا اور یہ حکم بتا دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی، آخر میں آخری آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ ان عورتوں سے بیعت لے لیں کہ جو عورتیں نے ہجرت کر کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے آئی ہیں، تو ان کو بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کی اگر جو ہے وہ آپ کے سامنے یعنی بیعت کریں آپ کے ہاتھ پر، جو عام طور پر عرب کے معاشرے میں جو برائیاں جو پھیلی ہوئی تھیں، تو آپ ان سے جو ہے بیعت لیں، اور ان سے اقرار اس بات کا بھی لیں کہ جو بھی حکم آپ ان کو کریں گے، یعنی معروف کا حکم کریں گے، بھلائیوں کا جو حکم کریں گے، اس میں ان تمام اچھے طریقوں میں وہ آپ کی پیروی اور اتباع کریں گی۔ یہ جو ہے اس میں بتایا گیا، اور اس میں شان نزول میں جو بات بتائی گئی ہے پوری صورت کی، یہ ہوا یہ کہ مکے سے ایک عورت جو گانے بجانے والی عورت تھی، مغنیہ، جس کا نام سارہ بتایا جاتا ہے، وہ مدینہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس غرض سے آئی ہو یہاں پر، کیا مسلمان ہو کر آئی ہو؟ تو اس نے انکار کیا۔ پھر کہا کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں ہجرت بھی کر کے نہیں آئی ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ کس غرض سے آئی ہو، کیا چاہتی ہو یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ ہم گانے بجانے والی ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آپ بہت بڑے اور اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں آپ لوگ، اور ہم آپ لوگوں میں ہی رہتے تھے وہاں پر مکے میں، اور اب جو ہے جو غزوہ بدر ہوا ہے اس میں بڑے بڑے مکے کے سردار، قریش کے سردار مارے گئے ہیں، اور آپ لوگ یہاں پر چلے آئے ہیں، اور ہمارا گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے آج کل، اس لیے ہم آپ کی امداد کے خاطر یہاں پر آئے ہیں کہ آپ ہماری کچھ مدد کر دے سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت تو تمہارے اوپر بڑے نوجوان پیسوں کی بارش کیا کرتے تھے، وہ نوجوان کہاں گئے؟ تو اس نے کہا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں رہا۔ جنگ بدر کے بعد جو حشر ہوا ہے وہاں پر لوگوں کا، کہ کچھ بھی اس قسم کے جشن طرب وغیرہ جو تقریبات جو ہوا کرتی تھی پہلے، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اب ہمیں کوئی بھی نہیں بلاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مطلب کو بلا کر ان لوگوں سے کہا کہ اس عورت کی کچھ مدد کر دو، تو سارے لوگوں نے مل کر اس کو کچھ نقد دیا اور کچھ کپڑے وغیرہ بنا کر اس کو رخصت کر دیا، وہ رخصت ہو گئی۔ اور یہ وہ دور تھا جب انہیں صلح حدیبیہ جو ہے کفار سے کیا گیا تھا، صلح کا معاہدہ، اس کے بعد جو ہے انہوں نے معاہدوں کو توڑا تھا۔ معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ پر جو ہے ارادہ کیا اور اس کی خفیہ تیاری شروع کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو تیاری کی جا رہی ہے مکے پر حملے کی، تو اس سے جو ہے کافروں کو اس کی اطلاع نہ ہو، اور آپ جنہیں اللہ سے جو ہے یہ دعا بھی کی تھی کہ یہ اس کے بارے میں کافروں کو نہ معلوم ہو۔ لیکن جو ہے اس میں جو ایک صحابی تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، جس کا تذکرہ ابھی آیا ہے آپ کے سامنے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، وہ آ کر مکے میں بس گئے تھے
اور ان کا کوئی وہاں پر کنبہ قبیلہ خاندان نہیں تھا مکے میں، اور پھر وہ انہیں ہجرت کر کے آنے والوں میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ بدر میں بھی وہ شریک ہوئے، غزوہ بدر کے شرکاء میں تھے، تو ان کو بھی جو ہے اس بات کی اطلاع تھی۔ چند ایک صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مکے پر حملہ کرنے کا ہمارا ارادہ ہے اور اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو چونکہ یہ صحابی کے کوئی بھی وہاں پر نہیں تھے مکے میں، اور ان کے کچھ لوگ وہاں پر باقی بچ گئے تھے، ان کی بیوی بچے وغیرہ، تو یہ سوچے کہ یہ موقع بہت اچھا ہے کہ وہاں کے سرداروں کو، مکے کے سرداروں کو اگر میں ان کے اوپر احسان کر دوں کہ کچھ یہاں کی تھوڑی سی اطلاع ان کو دے دوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں گے، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ دوسرے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے قبیلے ہیں بڑے بڑے، وہ لوگ ان کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہاں پر ان کا تحفظ کرتے ہیں، میرا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میرے بال بچوں کے لیے میں اگر کچھ ایسا کر دوں، ایسا کام، تو پھر وہ لوگ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک خط لکھا انہیں مشرکین مکہ کے نام، اور ان کو یہ بات بتائی کفار کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ لکھ کر انہوں نے اس عورت کو دے دیا، وہ سارا جو واپس جا رہی تھی یہاں سے مکہ کو، تو اس کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ جا کر وہاں پر یعنی جو سردار ہیں مکے کے ان کے حوالے کر دینا یہ خط۔ جیسے ہی انہوں نے دیا اور وہ عورت لے کر نکل گئی، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے کی اطلاع دے دی کہ ایسی جو ہے واقعہ پیش آیا ہے، اور پھر یعنی تمام باتیں آپ کو بتا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت مقدار اور دیگر جو ہے کچھ صحابہ تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جو ہے بلایا، اور بلا کر کہا کہ فوراً تم لوگ روانہ ہو، اور یہاں سے یعنی 12 میل کے فاصلے پر جو ہے ایک عورت سفر کر رہی ہے اونٹ کے اوپر، اور وہ روضہ خاک جو ہے مقام تھا وہاں پر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے۔ اس کے پاس ایک خط ہے جو مکے کے مشرکین کے نام لکھا گیا ہے، اور انہیں حاطب بن بلتا جو ہے اس کو لکھے ہیں، تو وہ خط تم وہاں سے اس سے چھین کر لے کر آ جانا۔ تو یہ حضرات فوراً گئے اور جا کر وہاں پر وہ عورت جو ہے اس کو پایا کہ وہاں پر وہ عورت تھی، تو انہوں نے فوراً اس سے پوچھا کہ لاؤ وہ خط نکالو، تو اس نے خط دینے سے انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں نے سوچا کہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ عورت کے پاس خط ہے تو پھر خط ہونا ضروری ہے، یہ بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے سختی کی اس کے ساتھ اور کہا کہ اگر تم خط نہیں نکالو گی سیدھی طریقے سے تو پھر ہم تمہارے کپڑے اتروا دیں گے۔ یہ سن کر وہ سمجھ گئی کہ اب جو ہے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس نے اندر سے اپنے بالوں کے اندر جوڑے میں جو ہے اس کو چھپا کر رکھا تھا وہ خط نکال کر اس نے وہ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ تو وہ خط لے کر جب آئے تو مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ خیانت کی ہے، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہرو، اور پھر حضرت حاطب بن ابی بلتا کو بلا کر پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے ایسا کام کیا، ایسی جرت کی کہ اپنا راز تم نے دشمنوں کے سامنے کھول دیا؟ تو انہوں نے وہ ساری بات بتائی کہ میرے بیوی اور بچے وہاں پر ہیں، اور میرا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے دوسرے جو مہاجر یہاں پہ آئے ہیں ان کے وہ لوگ وہاں پر ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں، میں اسی غرض سے ایسا کام کیا تھا، ورنہ میرے ایمان میں آج بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، میں منافق نہیں ہوا ہوں، اور میں اسلام اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کی خاطر کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، اور پھر آپ کی کامیابیاں تو ہیں اللہ کے پاس، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، بس اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص جو ہے سچ کہتا ہے، اس پر یہ ہے ان کے لیے زبردست تنبیہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ان کی سخت جو ہے گرفت کی گئی کہ آئندہ جو ہے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اس کے لیے شائن شان نہیں ہے کہ اپنی کسی بھی غرض کے تحت، کسی بھی ضرورت کے تحت بھی جو ہے انہیں جو کفار ہیں، جو اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کر کے اس قسم کے اپنے راز کو جو ہے ان کے سامنے افشا نہیں کرنا چاہیے۔ سورت کی شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء
یعنی ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے، ایمان والے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، کہ فرمایا گیا کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ اے ایمان والو، یعنی جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کو دوستی کا پیغام دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جو خط لکھا تھا ان کو، اسلام کی جو راز تھے اس کو ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہی تھا کہ تم نے ان کو دوستی کا پیغام دے رہے ہو، اور یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مسلمان ہو، اور جب تک کہ وہ کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ کافر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، غدار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور وہ جس نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا تو پھر تم سے وفاداری کیسے کریں گے؟ تم یہ کیسے توقع کرتے ہو کہ وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟ وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو لو اور تم اس سے پلٹ جاؤ، کفر میں چلے جاؤ خدا نخواستہ، تو پھر وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں، لہٰذا وہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس میں جو بات بتائی کہ وقت کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ ان کے سامنے دین حق آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے، اور قرآن اللہ کی جو کتاب ہے وہ بھی ان کے سامنے آ چکی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس سے منہ موڑا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور پھر ان کی غلطی اور ان کی دشمنی مسلمانوں سے یہ ہے کہ وہ نہ صرف تم کو اور تمہارے رسول کو، سب مسلمانوں کو انہوں نے اپنے وطن سے نکالا اور اپنے گھروں سے نکالا، بے دخل کر دیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ صرف کوئی دنیاوی سبب نہیں تھا، بلکہ یہ سبب یہ تھا کہ وہ لوگ ایمان لائے تھے، تم لوگ اللہ پر ایمان لا کر لائے تھے، تو ان لوگوں کو اچھا نہیں دکھا، اس وجہ سے ان لوگوں نے تم سے دشمنی کی۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری مرضی کے حصول میں یہاں سے نکلے ہو مکے سے، تو پھر تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ تو ایمان کے دشمن ہیں، ایمان کے خلاف ہیں، وہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔